اینڈ لبرلزم ہے۔ لبرلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور لبرلزم کے قائل لوگوں کے نظریات کیا ہیں، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر طور پر اس کے اسباب کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ لبرلزم کی آخر وجہ کیا رہی۔ یہ جو فتنہ ویسٹ سے ہمارے ملک میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، ویسٹرن کنٹریز سے اس طرح کے جتنے بھی ازمز آئے ہیں ان کا جو منبع ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہی ہیں۔ تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کی تاریخ کا بھی یعنی اچھی طرح مطالعہ کریں، یا کم از کم مختصراً اس کے متعلق ہم کچھ جانتے ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ویسٹ کے یعنی مغرب کی جو تاریخ ہے اس کو میں مختصراً بیان کروں گا۔ ویسٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم مختلف پیریڈز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، مختلف ادوار میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا دور رہا ہے ویسٹ کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد تک کا زمانہ ہے۔ 3000 سال سے پہلے لے کر 400 سال بعد تک کا جو یہ دور ہے، یہ ایک پیریڈ ہے جسے ہم کلاسیکل ایرا کہتے ہیں یا قدیم عہد کہتے ہیں۔ یہ وہ ویسٹ کا، مغرب کا یہ وہ زمانہ ہے جب فلسفی کا، فلسفے کا، جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ان ٹرمینالوجیز سے اچھی طرح واقف ہیں، اس فلسفے کا، فلسفی کا جو ہے ایجاد اس کی ہوتی ہے وہاں پر، اور اس کے علاوہ میتھس کی بھی ایجاد کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تھیٹر وغیرہ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ بھی اسی وقت کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا اثر آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، یہ سب اس عہد قدیم کا اثر آج تک موجود ہے، شروعات وہاں سے ہوئی۔ تو یہ ایک زمانہ رہا۔ اس کے بعد 400 سال سے لے کر 1400 سال تک، یعنی تقریباً 1000 سال، یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ 1000 سال مغرب کی تاریخ کے ان کے اعتبار سے تاریک ترین دور ہے، جسے یہ لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ ڈارک ایجز کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے، یہ جو مدت ہے، اسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 400 سال کے بعد سے لے کر 1400 سال تک مغرب میں مذہب کی حکمرانی رہی ہے، اور مذہب سے مراد یہاں کرسچینٹی ہے، اور ان کے یہاں طبقاتی نظام تھا۔ جو سب سے نچلے طبقے میں لوگ تھے وہ عوام تھے، اور جو کسان تھے وہ تھے۔ ان کے اوپر جو نواب ہوا کرتے تھے وہ ان عام لوگوں کی حکومت کیا کرتے۔ ان نوابوں کے اوپر جو راجے اور رجواڑے ہوا کرتے وہ ان کی نوابوں کے اوپر ہوا کرتے، اور راجے رجواڑوں کے اوپر بادشاہ ہوا کرتے تھے، کنگز ہوا کرتے تھے، اور پھر ان بادشاہوں کے اوپر پوپ ہوتا تھا۔ یہ پوپ کون ہے؟ یہ کرسچنز کا خلیفہ ہے، اگر ہم کہیں آسان الفاظ میں، جو خلیفہ ہے۔ اور ان کا نظریہ کیا ہے ان کے متعلق کہ بھئی جو یہ پوپ ہے ہمارا، یہ جو فیصلہ فرمائے گا بس اسی کو فالو کرنا ہے۔ پوپ نے اگر کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز حلال ہو گئی، یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام رہی۔ تو پوپ کو جو ہے سب سے ہائیسٹ جو درجہ ہوتا تھا وہ انہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی پوپ ہیں ویٹیکن سٹی میں، لیکن ان کے ماننے والے بہت کم ہیں۔ بہرحال تو یہ جو 1000 سالہ حکومت رہی ہے، یہ کسی نہ کسی اعتبار سے مذہب والوں کی حکومت رہی، کرسچنز کی حکومت رہی۔ اور یہ جو 1000 سال کی مدت رہی ہے، اس میں لوگوں کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہوئی۔ اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کسی کو بھی جدید علوم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی اگر سائنس کی طرف آگے بڑھتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ کوئی کرسچینٹی کے خلاف اگر نظریہ رکھتا تھا تو پوپ نے باقاعدہ مختلف علاقوں میں مذہبی عدالتیں قائم کی ہوئی تھیں، جن عدالتوں کا کام ہی یہ تھا کہ سب کے عقیدے کو جانچا جائے۔ جو بھی کرسچینٹی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، یا جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، جو سسٹم پوپ کے ذریعے چل رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اسے سخت سزا دی جائے۔ اور سائنس پڑھنے کی ممانعت، بائبل پڑھنے کی ممانعت، یعنی جو مذہبی کتاب تھی ان کی بائبل، اس کو بھی ہر انسان، ہر کرسچن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جو مذہبی لوگ ہوتے تھے بس وہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پتہ چل جائے کہ عام انسان جو ہے بائبل کو پڑھ رہا ہے تو اس پر سخت سزا ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ چند ایسے لوگ جنہوں نے سائنس کا نالج حاصل کیا اس زمانے میں، اور پھر موت ہو گئی، انہیں دفنا دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے سائنس کی تعلیم حاصل کی، انہیں قبروں سے نکال کر جلایا گیا
تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ دیکھو کوئی سائنس نہیں پڑھنا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کرسچینٹی ایک باطل مذہب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہ مذہب یعنی اسلام نازل ہوا تھا، ان کے جو ماننے والے تھے وہ تو مسلمان رہے، لیکن بعد کے ادوار میں کیا ہوا، ان کے مذہب میں تبدیلیاں آنا شروع، ان میں تحریف آ گئی، اس کو بدل دیا گیا. تو ظاہر ہے اب وہ مذہب باقی نہیں رہا، 100% درست مذہب تو باقی نہیں رہا جو آسمان سے نازل ہوا تھا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت تھی. تو اب ہوا کیا کہ جب یہ باطل مذہب ہے اور ایک انسان اپنی طرف سے مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہا ہے اور اپنی باتیں ایڈ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے بہت سی باتیں غلط بھی ہوں گی، صحیح بھی ہوں گی. اب جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ہر آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جس طریقے سے نازل ہوا وہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ قرآن کریم میں کچھ ایسی غلطیاں نکل آئے، ایسی غلطیاں جو حقائق کے خلاف ہو، ایسی باتیں نکل آئیں جو حقائق کے خلاف ہو، فیکٹس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. لیکن بائبل میں چونکہ تبدیلیاں لائی گئیں، اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے انفارمیشن ایڈ کیا، تو انسانوں کی جو عقل ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ غلطی بھی کر جائے گا. تو اب جب سائنسی تحقیقات آنے لگی نئی تو ظاہر ہے وہ بائبل سے کانٹراڈکٹ ہونے لگی، بائبل سے ٹکرانے لگی. تو اس طرح ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے سائنسی نالج کو اور اس کے علوم پر پابندی لگا دی جائے. تو اس طرح کی ظلم و زیادتی تقریباً 1000 سال تک چلتی رہی، اس طرح کا ظلم ہوتا رہا. تو اس کے ریاکشن میں ویسٹ میں یہ انقلاب آیا. یہ تقریباً 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی کی بات ہے کہ ویسٹ میں انقلاب آیا، ریولوشن آیا، اور اس ریولوشن کے ذریعے مذہب کو اور دنیا کو الگ کر دیا گیا. پوپ کو کہہ دیا گیا، جو مذہبی لوگ تھے انہیں کہہ دیا گیا آپ کا اب کام صرف چرچ تک محدود ہے، آپ نہیں بتائیں گے کہ حکومت کیسے چلے گی، آپ نہیں بتائیں گے کہ قانون کیسے چلنا ہے. جو بادشاہ تھے انہیں اتارا گیا گدیوں سے، مارا گیا، قتل کیا گیا. تو اب یہ جو 1000 سال ظلم و زیادتی وہ سہتے رہے، اس کے ریاکشن کے طور پہ یہ لبرلزم وجود میں آیا. اب ہوا کیا، اب 1000 سال تک کرسچنز اور کرسچینٹی کے ظلم و زیادتی میں یہ لوگ رہے. تو اب اس کے ریاکشن میں انہوں نے یعنی وہ 1000 سال تک مذہبی لوگ کرسچنز ایک انتہا پر تھے، اور اس انتہا کا علاج کرنے میں جب ریاکشن ہوا تو یہ لوگ دوسری انتہا پہ چلے گئے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی مذہب ہی ترقی کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اب ان کا جو ذاتی تجربہ رہا مذہب کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، وہ اچھا نہیں رہا. تو انہوں نے یہ حکم تمام مذہبوں پر لگا دیا. انہوں نے سمجھا سارے مذاہب ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی ایک عورت کو ایسا شوہر مل جائے جو اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو وہ اس مرد کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بڑا خراب ہے. تو اب وہ یہ حکم لگا دے دنیا کے تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. یہی معاملہ ویسٹ نے کیا. انہیں تو اسلام کا علم وہاں تک پہنچا نہیں تھا. اچھا، یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، یہ جو ان کے یہاں ڈارک ایجز کہلاتا ہے، ہمارے لیے وہ گولڈن ایج تھا، سنہرا دور، کہ اسلام اس وقت اپنی بالکل عروج پر تھا، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر چیز میں مسلمان اس وقت آگے تھے، ہر چیز میں. اور جو میں نے ویسٹ کا پہلا دور بتایا حضرت عیسیٰ سے پہلے 3000 سال سے پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے بعد 400 سال تک، تو اس وقت جو فلسفی اور فلسفہ جو لوگوں نے یعنی مشہور ہوا تھا اس زمانے میں، یہ جو ڈارک ایجز ہیں یوروپ کے لیے، ہمارے لیے گولڈن ایج ہے. اور اسی دور میں اس فلسفے کا، یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا، اس گریک فلسفی کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں، اور اسلام اور مسلمانوں نے فلسفی کے فیلڈ میں بھی جو ہے بہت ترقی کی، بہت آگے بڑھے. لیکن اس 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں اب عوام اکتا چکی تھی. اب انہوں نے بغاوت کی اور انقلاب آیا. حکومت کو اور سیاست یعنی حکومت کو اور مذہب کو دونوں کو الگ کر دیا گیا، اور یہ نعرہ لگا کہ اب ہم خود طے کریں گے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ کرپشن ان کے پاس تھا، کرسچنز کے پاس،
وہاں پہ باقاعدہ مغفرت کے لیے جو ہے ٹکٹس بانٹے جاتے تھے. آج بھی ہوتا ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو مکمل طور پر اپنی مغفرت کروانی ہے تو جو چرچ کا پادری ہے اس کے پاس جا کر آپ اپنے تمام گناہوں کا اظہار کریں, وہ دعا کرے گا, آپ کی مغفرت ہو. اسلام کے بالکل اپوزٹ, اسلام میں ہے کہ گناہوں کو چھپانا ہے, کسی کو کہنا نہیں ہے. یہ تمہارا اور اللہ کا براہ راست معاملہ ہے, بیچ میں کوئی اور الگ سے ٹھیکیدار نہیں آئے گا. وہ اس طریقے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا کہ وہ چاہے گا تبھی تمہارے تعلقات درست ہوں گے اللہ سے, اور وہ نہیں چاہے گا تو درست نہیں ہوں گے. عام انسانوں کے اختیار میں اسلام نے یہ چیز نہیں دی, بالکل نہیں دی. بندوں کو براہ راست اللہ رب العالمین سے جوڑا گیا. تو بہرحال یہ جو ریولوشن آیا, یہ جو انقلاب آیا, تو مذہب سے یہ لوگ اکتا چکے تھے, چڑ چکے تھے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق گزاریں گے, ہمیں بالکل بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہے دنیا الگ دین الگ, یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, جو آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے. اگر کوئی مولانا صاحب سیاست کی بات کر رہے ہو تو کیا کہیں گے لوگ کہ بھئی آپ پاکی ناپاکی کے مسائل بتائیے, ممبر پہ بیٹھ کے سیاست پر بات مت کیجیے, آپ ان چیزوں پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ صرف یہ بتائیے کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے فرائض ہیں, کتنے سنن ہیں, مستحبات ہیں, بس یہ بتائیے. یہ تصور وہاں سے شروع ہوا. اور ان لوگوں نے کیا کیا, چند اہم چیزوں کو اپنے پورے نظام سے نکال دیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ مذہب سائنس میں ترقی سے روک رہا تھا, لیکن جب ہم نے مذہب کو الگ کیا اور اب ہم سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی ترقی دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے اور اکنامی میں ترقی ہو رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا تھا, لہٰذا جو مذہبی عقائد ہیں ان کو غلط کہا جائے. اور 3 ایسے بنیادی عقائد ہیں مذہب کے, یا ایسے تصورات ہیں جو ہر مذہب میں یکساں ہیں. سب سے پہلی چیز کسی خدا کا تصور, اللہ کا موجود ہونا, کسی کریٹر کا, کسی بنانے والے کا موجود ہونا. ہندو ہو, کرسچن ہو, یا یہودی ہو, یا مسلم ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب کے یہاں ہے. خدا کا تصور, اس دنیا اس کائنات کے بنانے والے کا تصور, یہ موجود ہے, پہلی چیز. دوسری چیز روح, یہ جو جسم ہے ہمارا, یہ اصل حقیقت نہیں ہے, اصل حقیقت ہماری روح ہے. موت آئے گی, روح نکل جائے گی, یہ تصور بھی ہے تقریباً سب کے یہاں. تیسری چیز آخرت, کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے. اگرچہ ہندوؤں کے یہاں ریکارنیشن کا تصور ہے, جسے ہم پرن جنم کہتے ہیں, کہ بھئی دوسری جنم لیں گے اور پھر تیسرا, اس طریقے سے ہے. البتہ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے, لیکن جو تصور وہ رکھتے ہیں غلط رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, روح کو تو ہم نے نہیں دیکھا, روح ہے یا نہیں ہے ہم کیسے بتائیں, اور آخرت کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے ہم کیوں اپنی زندگی برباد کریں, زندگی میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو ان 3 چیزوں کو اپنے سسٹم سے نکال دیا, اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ہماری عقل موجود ہے, زندگی کیسی گزارنی, کس طرح گزارنی ہے, ہم اپنی عقل کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری چیز روح وہ کچھ نہیں ہوتی ہے, جو ہے بس یہ جسم ہے, جو پلیجر آپ کو حاصل کرنا ہے, جو لذتیں آپ کو حاصل کرنی ہے وہ اسی جسم تک ہے, مر جائیں گے, ختم. تیسری چیز کہ بھائی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, لہٰذا یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بس یہی ایک واحد زندگی ہے. اس لیے اس طرح کے نعرے آپ لوگوں نے کئی بار سنے ہوں گے کہ بھائی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, جی لو, جس طرح چاہے وہ جی لو. یہ 3 بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے بالکل ٹکراتی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی اسی پر جو ہے بنیاد انہی چیزوں پر کھڑا کیا. اسی لیے آپ ان کے یہاں جو ان کی ایپسٹیمولوجی ہے, ان کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو نالج مانیں گے, اسی چیز کو علم مانیں گے جسے ہم آبزرویشن کے ذریعے یا ایکسپیرینس کے ذریعے جان سکیں. آبزرویشن کے ذریعے یعنی کسی چیز کو دیکھ کر, مشاہدے کے ذریعے, سینس آرگنز کے ذریعے ہم جن چیزوں کو محسوس کریں گے انہی چیزوں کو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان چیزوں کا وجود ہے. اور یا یہ کہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے, ایکسپیرینس کے ذریعے, تجربے کے ذریعے. ان 2 چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو کوئی ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اسے یقینی نہیں مانیں گے. اور آپ دیکھیں یہ بالکل ایمان بالغیب سے ٹکرانے والی چیز. اسلام کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے نہ دیکھ سکتے ہو, نہ چھو سکتے ہو, نہ محسوس کر سکتے ہو, وہ غیب ہے. اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں, جنت جہنم یہ غیب ہے, آخرت غیب ہے,
قبر میں عذاب ملنا ہے، نعمتیں ملنی ہیں، سب غیب کی چیزیں ہیں۔ تو جو چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے، حقیقی معنی میں، کہ جب تک لاجک ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لاجک سمجھ آنے کے بعد مانیں گے، یا جب سائنس پروف کر دے تب مانیں گے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تصدیق کرنا ہو جائے گا، اسے ایمان نہیں کہیں گے۔ تو یہ چیز بھی ایمان بالغیب سے مکمل طور پر ٹکراتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے مذہب کو ختم کیا اور مذہب ہی ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اب اس سسٹم کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب لبرلزم کی ابتدا جو ہے شروع ہوتی ہے، یعنی ابتدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں پھیلانا وہ الگ انداز میں شروع کرتے ہیں۔ اسی کے بعد وہ زمانہ بھی آتا ہے جو کولونیلزم کا زمانہ ہوتا ہے، سامراجیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کے مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں جا کر قبضہ کرتی ہیں۔ یہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ بھائی جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ مذہب والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، مذہب آپس میں لڑواتا ہے۔ جتنے لوگوں کو قتل ان لبرلز نے کیا ہے اتنے کسی مذہب والوں نے نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ترکی میں کس طریقے سے لبرلزم کو اور سیکولرزم کو نافذ کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا لوگوں کو۔ الجیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو ان لبرلز نے مارا، مصر میں ان لبرلز نے مارا، افغانستان میں ریسنٹلی 20 سال تک امریکہ کیا کرتا رہا؟ انہوں نے بس یہی کیا ہے کہ لبرلزم کو اور ہمارا جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کو پوری دنیا میں تھوپا جائے۔ ہم سے فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے زور زبردستی اسلام کو نافذ کرتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ لبرلزم کو زبردستی کیوں نافذ کرتے؟ اگر آپ خوش تھے لبرلزم میں، اپنے ملک میں رہتے، آپ کو گلف کنٹریز میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ایشیا میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ افغانستان میں کیوں فوجیوں کو آپ نے اتارا؟ وہاں کے لوگ اپنا الگ سسٹم فالو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا۔ اور جتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے اتنے مذہب والوں نے نہیں مارا۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 یہ کیا مذہب کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ ہوئی۔ ورلڈ وار 1 میں تقریباً 40 ملین لوگوں کو مارا گیا ہے۔ کتنے؟ 40 ملین لوگ، 1,10,00,000۔ اور اس کے مقابلے میں جس اسلام پر اور جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل و غارت کا الزام لگایا جاتا ہے، آپ یہ تحقیق دیکھیں اور معلوم کریں تو جتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں مشرکین کے ساتھ، مسلمانوں اور مشرکین کے مقتولین کو، جو لوگ مر گئے تھے جنگ میں، ان سب کو ملا کر ان کی تعداد 1018